إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال إمامنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا، تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیای انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں توحید جو اسلام کی بنیاد، اساس اور روح ہے، توحید کے بغیر اسلام کا تصور نامکمل اور ادھورا ہے، آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی حفاظت کے حوالے سے بنیادی بات کہی ہے۔ توحید جو ہمارے دین اسلام کے اندر ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بنیادی دعوت تھی، ان کی زندگیوں کی دعوت کا، پیغام کا محور و مرکز اور خلاصہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی خالص توحید سے، شرک سے بچنے سے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، سب کو ہم نے اسی بات کی طرف وحی کی، یہی بات ہم نے بتائی، ہاں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی حقیقت میں عبادت اور بندگی کی جائے، اللہ ہی تنہا عبادت کا، بندگی کا اور ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین ہی حقدار ہے۔ لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ یہ سارے انبیاء کرام کی دعوتوں کا محور و مرکز اور ان کے پیغام کا خلاصہ اور ان کی زندگی کی اصل دعوت یہی تھی میرے بھائی۔ اس توحید کے حوالے سے آپ غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت و رسالت کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں، آپ کی مکی زندگی جو 13 سال کی مدت پر محیط ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو اسلام کے ماننے والوں کو یا ساری انسانیت کو جو بات سمجھائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکہ کی زندگی کا خلاصہ یہی تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ساری عبادتیں، سارے احکام، ساری بنیادی عبادتیں جو فرض کی گئی اسلام کے اندر، وہ عمومی طور پہ آپ کو نظر آئیں گی کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض قرار دیا، لیکن مکہ کی زندگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، بنیادی طور پر آپ کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پڑھایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک سے لوگوں کو روکا اور منع کیا۔ یہی نہیں کہ اللہ کو مان لو اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مانو، بلکہ اللہ کے علاوہ لا الہ، پہلے انکار کی دعوت دی کہ اور اسی پر جھگڑا، اسی پر لڑائی، اسی پر جنگ و قتال، اسی پر خوریزی اور اسی پر سارے غزوات ہوئے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو تنہا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مان کر کے وہ اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو اور دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دلایا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اسی بات کی وحی کی جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو کہا انک اول ما تدعوہم، کہا سب سے پہلی دعوت جو آپ لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں،
سب سے پہلا پیغام اور میسج آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیں، اس بات کا اقرار اور اعلان اور اعتراف کریں، اور اس بات کی شہادت کے لیے سارے لوگ تیار اور آمادہ ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت و بندگی کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سال کی زندگی میں لوگوں کو اللہ کی توحید پڑھائی، اور آپ یہ دیکھیں گے توحید میں یہ چیز بنیادی طور پر داخل تھی کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دیگر معبودان باطلہ کا مطلق طور پر انکار کیا جائے، کسی اور کی عبادت و بندگی کو روا جائز نہ سمجھا جائے۔ انبیاء کرام سارے کے سارے جو دعوت لے کر کے آئے، جو اسلام کی اصل ہے، توحید کی اصل ہے، توحید صرف اس سے کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ اللہ کو مان لیا جائے اور اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مانا جائے، توحید جا کر کے کمپلیٹ اور اصلی شکل میں اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر اس وقت ہوتی ہے جب سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے اور صرف ایک اللہ کو مانا جائے، تو سب عبادت، بندگی، توکل، انابت، رجوع، دعا، استعانت، ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے ہی آدمی رکھے اور اس کا سارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، اور اللہ کی توحید میں کسی طرح کی کسی آمیزش اور ملاوٹ کو وہ اپنی زندگی میں روا اور جائز نہ سمجھے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا یہی تک بات تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ نہیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جو انبیاء کرام کا مشن تھا، جو انبیاء کرام کی دعوت تھی، جو انبیاء کرام کا پیغام تھا، جو انبیاء کرام کا میسج اور اللہ کی طرف سے وہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے صرف یہی نہیں دعوت دی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اے سارے لوگوں، ہم نے ساری انسانیت میں، ہر قوم میں، ہر ملت میں، ہر امت میں، ہم نے ہر سماج اور ہر شہر اور ہر بستی اور ہر علاقے میں، ہر ملک میں ہم نے نبی اور رسول اور اپنے پیغامبر بھیجے، لیکن سارے لوگوں کی دعوتوں کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ واحد کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو۔ پھر اللہ نے کہا واجتنبوا الطاغوت، ساتھ میں یہ بھی ان کی دعوتوں میں یہ بات جڑی ہوئی تھی کہ طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، شرک کی ذرہ برابر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آدمی اللہ پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، کہا اگر البندہ طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی توحید، اس کا یہ کلمہ معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے انبیاء اور رسول جو آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 2 باتیں دی تھیں، کہا ایک تو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا سے بچو۔ دونوں باتیں بیک وقت انبیاء کرام کی دعوتوں میں شامل تھیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید کی عظیم نعمت دی ہے۔ دنیا میں انسان، یہ ہمارے لیے دنیا اور کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کی توحید خالص اور پیور نہ ہو، اللہ کی توحید کے حوالے سے ہم انتہائی حساس اور سنجیدہ نہ ہو، تو ہماری دنیا کی ساری نیکیاں، سارے نیک اعمال، سارے خیر کے پہلو، ساری خوبیاں اور اچھائیاں، ساری بھلائیاں، کتنی نیک نامی ہم اس دنیا سے لے کر کے کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہماری آپ کی کوئی نیکی بلا توحید کے رب کی بارگاہ میں مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی صوم و صلات، کوئی صدقہ و خیرات، کسی غریب اور مسکین اور بیوہ کے ساتھ بھلائی کرنا، کوئی سماجی خدمت بغیر اللہ کی توحید کے ہماری زندگیوں میں ان کی کوئی ویلو اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عملوں کی قبولیت کے لیے، بے وزن ہے ہمارا عمل، بے وقات ہے ہمارا عمل، بے قدر و قیمت ہے ہمارا عمل، بے حیثیت اور بے شمار ہے ہمارا عمل، ہماری نیکی، ہماری اچھائیاں بغیر اللہ رب العالمین کے توحید کے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابن جدعان تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں آتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو بڑا مہمان نواز آدمی ہے. ابن جدعان بڑے نیک تھے، اپنے دور کے بڑے خدمت گزار آدمی تھے. کہا اللہ کے نبی کہ یہ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یہ مجبوروں اور لاچاروں کے کام آتے ہیں. اللہ کے نبی فہل ينفعه، مائی عائشہ کے رشتہ دار تھے، کیا ابن جدعان کی یہ نیکیاں، کیا ابن جدعان کے یہ اعمال، کیا یہ ابن جدعان کی بھلائیاں اور اچھائیاں اس کے لیے نفع بخش اور کارگر اور مفید ثابت ہوں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا لا ينفعه، لا ينفعه. اے عائشہ، ابن جدعان کی ساری نیکیاں رائے گاں اور برباد ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. کہا اپنی زندگی میں اس نے کبھی شرک سے اجتناب نہیں کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان اور اقرار نہیں کیا، اللہ کی توحید پر نہیں آ سکا، اس لیے اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال رائے گاں اور برباد ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں سارے عملوں کی قبولیت کے لیے حضرت عمرو ابن عاص ابن وائل السہمی کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد نے ہم بھائیوں کو وصیت کی کہ میرے بعد 100 غلام آزاد کر دینا. کہا کہ ہمارے ایک بھائی تھے شام، حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں، کہا ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ان کے حصے میں 50 غلام آئے، انہوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے 50 غلام آزاد کر دیے. کہا مجھے جب آزاد کرنے کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیا جائے، آپ کی رائے لے لی جائے. اتنا بڑا عمل میرے والد نے مجھ سے کہا ہے، میں اس پر عمل کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا کہ اے رسول گرامی، میرے باپ عاص بن وائل نے مجھے دونوں بھائیوں کو اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اس بات کی وصیت کی تھی کہ ہم ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا یہ عمل ان کی طرف سے 50 غلاموں کا آزاد کرنا میرے باپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا؟ کیا یہ نفع بخش ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کرنے کی نیکیاں اس کے حق میں ذرہ برابر آخرت کی زندگی میں فائدہ مند ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے، حالت شرک میں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ابو کا فلو وقر بالتوحید، اے عمر، اگر تمہارے باپ عاص نے دنیا کی زندگی میں توحید اقرار کر لیا ہوتا فسنتا وتصدقتا فہو لذالک، کہا کہ اگر اس کے توحید کے اقرار کرنے کے بعد تم ان کی طرف سے کوئی صدقہ دیتے، تم ان کی طرف سے کوئی نیکی کا عمل انجام دیتے تو وہ تمہارے حق میں فائدہ مند ہوتا. کہا اس لیے تمہارے باپ کا کوئی عمل، تمہارے باپ کی طرف سے وصیت پر کیا جانے والا کوئی نیک کام، یہ ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا. کیوں میرے بھائیوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں ایک انسان، ایک صاحب ایمان، ایک اسلام کا دعوے دار مسلمان کتنی نیکیاں کر کے اس دنیا سے چلے جائے اور اس کی زندگیوں میں اعمال کا، خیر کا، حسنات کا، نیکیوں کا پہاڑ ہو، اور اگر اس کی زندگی میں خالص توحید اللہ رب العالمین کی نہیں ہے تو اس کی نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی ساری نیکیوں سے، ہمیں اپنے حج سے، ہمیں اپنے عمرے سے، ہمیں اپنے صوم و صلات سے، ہمیں اپنے صدقہ و خیرات سے پہلے اپنی توحید کے حوالے سے بے انتہا سنجیدہ اور حساس ہو کر کے رہنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اگر یہی نہیں بچی، یہی نہیں خالص رہی، یہی نہیں معتبر اور مقبول رہی، تو دنیا کی ساری زندگی کے سارے نیک اعمال ہماری آخرت میں ہمارے لیے بے سود، بے نفع اور بے مطلب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی توحید کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جو بات کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کیا پیغام دیا ہے؟ کہا ایمان والو، ایمان تو لے آؤ، توحید کا اقرار تو کر لو۔ توحید کے اقرار کے بعد اپنی توحید میں توحید کی حفاظت کی بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی توحید کو مانے، اقرار کرے، اور اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹے اور جمے رہیں، اور جمے رہنے کے بعد یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی میں کسی بھی حال میں ہماری توحید کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ شرک کے جو چور دروازے ہماری توحید کو متاثر کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سارے چور دروازے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری زندگیوں میں الگ الگ شکلوں میں موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توحید کی بھی حفاظت کرے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، اور اپنے توحید اور اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی توحید اور ان کے عقید و ایمان کی حفاظت کرے۔ حضرت امام الانبیاء، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ ہاں، کہا کہ وہ خود اپنی توحید کے حوالے سے بے انتہا سنجیدہ تھے، اور اپنی نسلوں کی توحید کے حوالے سے بے انتہا سنجیدہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی توحید کو اپنی نسلوں میں پیوست کر دیا، راسخ کر دیا، مضبوط کر دیا، اور ایک باقی رہنے والا کلمہ ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ کی توحید میرے بھائیوں، جیسے ہم اپنے راس المال کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے کیپٹل کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی زندگی کی تجارت اور کاروبار اور مال و منال اور بہترین اور محبوب اور پسندیدہ متاع حیات کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی توحید کے حوالے سے بے انتہا سنجیدہ ہو کر کے زندگی گزاریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہا جو ایمان لائے، اللہ کی توحید کا جنہوں نے اقرار کیا، اور اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد انہوں نے اپنی توحید اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو توحید والے ہیں اور توحید کے بعد اپنی توحید میں ظلم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ کہ یہ لوگ امن کے حقدار لوگ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سند ہدایت کے حقدار لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو اپنے ایمان اور اپنی توحید میں ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونے دیتے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ہے جس کی زندگی میں ظلم نہیں ہے؟ ایمان والے ہم بھی ہیں، توحید کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں کون ہے جس کی زندگی میں عموماً ظلم نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے، کہا اللہ کے نیک بندے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس دھرتی کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس روئے زمین کی سب سے بڑی زیادتی اور اس کائنات ارضی پر سب سے بڑی زیادتی ایک انسان کی حیثیت سے اگر کوئی کرتا ہے ایک انسان، تو وہ شرک کا ارتکاب یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ظلم جو اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ کہا جو ایمان لائے، توحید کا جنہوں نے اقرار کیا،
اور توحید کے اقرار کے بعد اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، ایسے لوگ امن کے حقدار اور اللہ کی طرف سے ہدایت پر رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم میرے بھائیوں غور کریں کہ کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کی توحید اس انداز میں ہے جس انداز میں ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنی چاہیے؟ کیا شرک ہماری توحید کے ارد گرد کسی بھی انداز میں نہیں بھٹکتا ہے، نہیں آ کر کے ہماری توحید کو متاثر کرتا ہے، عقیدے کی نزاکتوں کو؟ ہم آج جب اپنی توحید کی حفاظت کب کر پائیں گے؟ جب ہم اپنی توحید کے حوالے سے جو وائرس ہے شرک اور اس کی شکلیں، جب اس کو اچھی طرح جانیں گے۔ آج ہم جاننے کے لیے تیار ہیں کہ شرک ہے کیا، شرک کی شکلیں کیا کیا ہیں، شرک کے حوالے سے چور دروازے کیا ہیں جو ہماری توحید کو خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا اگر ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بڑا قیمتی بیش بہا سرمایہ زندگی اپنی توحید کی شکل میں اگر ہمیں دیا ہے تو اس سرمایہ کی حفاظت یہ ہماری دینی اور اسلامی اور اخروی کامیابی کی فکر مندی کی بنیاد پر اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری چیزوں سے پہلے اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مل مجھے بتانا، دو چیزیں جس سے جنت واجب ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو کہا ایک انسان اگر اس حال میں مر جائے جنت کیسے واجب ہوگی اور جہنم کے حقدار ہم کیسے بنیں گے؟ یہ سوال تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک انسان اگر اس دنیا سے کسی بھی حال میں کسی بھی عمل کے ساتھ اس حال میں چلا جائے کہ اس کی زندگی میں شرک نہ آیا ہو توحید کی حفاظت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دے گا۔ کس کے ساتھ؟ توحید اور اس کی حفاظت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر اس کی زندگی اس حال میں اس دنیا سے نکل گئی، گزر گئی، کمپلیٹ ہو گئی کہ مرتے دم تک اس نے اپنی توحید کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا، اس کی حفاظت اور صیانت کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ اور فکر مند رہا، تو کہا لا یشرک باللہ، اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کہا دخل الجنہ، وہ جنتی آدمی ہے۔ اور کہا اگر توحید بھی ہے اور تھوڑا سا شرک اس کی زندگی میں آ گیا، توحید کے ساتھ ملاوٹ ہو گئی، شرک کی آمیزش ہو گئی، شرک کی، توحید کے سرمایے کی صحیح ڈھنگ سے حفاظت نہیں کر سکا، تو کہا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ اس حال میں مرا کہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش آ گئی، شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ اصول دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو پتہ کیا چلا کہ اگر ہمارا عمل کیسا بھی ہو اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے ساتھ، اگر یہ یقینی اور قطعی ہم بنا لیں کہ ہماری زندگی میں ہر حال میں اللہ کے ساتھ شرک نہ آئے، توحید ہماری سلامت رہے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت واجب کر دے گا۔ شرک یہ توحید کے لیے سب سے بڑی ضد ہے اور اسی سے ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنی۔ اب غور کرو، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اس حال میں مر جائے، اس حال میں مر جائے کہ اس کی توحید سلامت رہے اس دنیا سے جاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ ہر حال میں اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، نجات ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ لیکن اگر اس نے شرک کے ساتھ اس دنیا سے اپنے آپ کو رخصت کیا تو اللہ کی جنت اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور نجات سے وہ محروم رہ جائے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس کے دو ٹکڑے اور ہیں، انکا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو مغفرت دے دیتا ہوں. کہا کہ اگر میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میرا بندہ اگر آسمان کے برابر اس کے گناہ ہو جائے اور وہ مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تیسری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے محل استشہاد کے طور پر، رسول اکرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی. یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. کہ اے میرے بندے میں تجھ سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں تجھ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے تو میرے ساتھ شرک مت کرنا اور کچھ بھی کر کے چلے آنا. اگر اس حال میں تو آئے گا اور زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا اور میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، شرک سے بچتے ہوئے، توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اگر تو چلے آیا تو میں تجھے اسی زمین کے برابر مغفرت کا پروانہ دے دوں گا. شرک سے حفاظت، اپنی توحید کی حفاظت کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت دی. کہا کہ اگر زمین بھر کر کے تو گناہ لے کر کے آئے اور تیری زندگی میں ایک چیز نہیں ہونی چاہیے، بہت معمولی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے میرے بھائیوں، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ میرے بندے تو شرک لے کر کے نہ آنا، میرے ساتھ اپنی زندگی میں شرک نہ کرنا، میں تجھے اسی زمین بھر کے مغفرت عطا فرما دوں گا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی توحید یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سرمایہ کی حفاظت ہماری دینی ذمہ داری ہے. آج ہم اس دنیا سے اگر اس کی حفاظت کے ساتھ چلے جائیں تو ہماری آخرت کامیاب ہے. انبیاء بڑے فکر مند رہا کرتے تھے. ایک پہلو اس کا میں ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو تیری توحید پر آئے. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو شرک سے بچتے ہوئے جائیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دعا مانگتے تھے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی ہمارا کارساز ہے. دعا کیا مانگی؟ توفنی مسلما. ہم نہیں دعا کرتے، ہمیں اپنی توحید کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرو تو اسلام کی حالت میں، اور اسلام کا تصور بغیر توحید کے نامکمل ہے. اسلام کی روح ہے توحید. جو توحید پر نہیں مرا وہ اسلام پر نہیں مرا. اللہ کے انبیاء دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام پر اپنی توحید پر وفات دے. والحقنی بالصالحین. یہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کی توحید یہ کتنی عظیم دولت ہے اور اللہ کی توحید کتنا بڑا سرمایہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ہم دوسری سنتیں تو ادا کر لیتے ہیں، قربانیاں کر لیتے ہیں، دیگر ان کے بارے میں باتیں کر لیتے، کہ اللہ کے نبی کے بعد اسوہ قرار دیا. پڑھو ابراہیم علیہ السلام کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی دونوں کی توحید کے حوالے سے حساس ہو کر کے جیے، ان کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت اور سلامتی کی فکر کے ساتھ جیے. انبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ساری آزمائشیں برداشت کی. لیکن فکر کیا تھی کہ اللہ میری توحید کو سلامت رکھ، میری نسلوں کی بھی توحید کو سلامت رکھ. یہ فکر تھی. وہ توحید کی قیمت اور عظمت کو سمجھتے تھے. کیا دعا مانگتے تھے؟ ہم نہیں مانگتے، یاد ہی نہیں ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ذکر کیا، کیا مانگتے تھے؟ وجنبنی
وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ مجھے بچا لے، میرے بیٹوں کو بچا لے، کس بات سے؟ بتوں کی پوجا سے، شرک سے، بت پرستی سے، جو تیری توحید کے خلاف عمل ہے، یعنی میری اور میری اولاد، میری ذریت، میرے خاندان اور میرے بیٹوں کی توحید کو تو سلامت رکھ، ہاں ان کی زندگیوں میں شرک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوئی شکل نہ پیدا ہونے دے۔ یہ فکر تھی، خود اپنی ذات کے امام الموحدین ہیں، توحید کے لیے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، ساری آزمائشیں، سارے مسائل، ساری مشکلات، سارے مسائل، ساری پریشانیاں جھیلا، جو صرف اسی اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے، لیکن اس امام الانبیاء، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توحید کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہم کہاں ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ اللہ سے اس بات کی فکر کریں، دعا مانگیں، کہ اللہ ہماری توحید کو سلامت رکھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، وہ صرف اپنی توحید کے حوالے سے حساس نہیں تھے، وہ صرف اپنی اصل اور خالص توحید کو بچا کر کے رکھنے کی فکر مندی کی زندگی نہیں جیتے تھے، وہ اپنی نسلوں کے حوالے سے بھی بے انتہا فکر مند تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ کیا کہا مرنے لگے، جب اس دنیا سے جانے لگے؟ قرآن کریم نے ذکر کیا، کیا کہا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، پڑھو اپنے اس نبی کے قصے کو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، ہے میرے بیٹو، ہے میری اولاد، میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بندگی کس کی کرو گے؟ اللہ کی توحید پر جمے اور ڈٹے رہو گے یا نہیں؟ مجھے اس بات کا معاہدہ کرو اور مجھ سے بتاؤ۔ قالوا نعبد الہک، سارے لوگوں نے، سارے لڑکوں نے کہا، اے اللہ، اے ابو جان، نعبد الہک، تیرے الہ، و الہ آبائک، تیرے آبا و اجداد کے الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ، اللہ واحد کی عبادت کریں گے، شرک کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ یہ فکر مندی تھی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سرمایہ زندگی کی قیمت اور عظمت کو سمجھیں، اللہ کی توحید کی قیمت کو سمجھیں، اور نبیوں کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ کتنے حساس تھے اپنے حوالے سے، اپنی نسلوں کے حوالے سے، اور اپنے ساتھیوں کے ایمان اور عقیدے اور ان کی توحید کے حوالے سے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کے عقیدے و ایمان کے حوالے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے دنیا میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی باپ کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا سرمایہ اگر اسے دے کر کے چلا جائے، لیکن اللہ کی توحید کی سمجھ دے کر کے نہ جائے، شرک سے بچنے کے راستے بتا کر کے نہ جائے، تو اس کو دنیا میں وہ مسکین اور فقیر چھوڑ کر کے گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی بنیادوں پر اگر اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہمیں ٹھوس، خالص، اوریجنل، پیور توحید ملی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اس عظیم سرمایہ کو ٹرانسفر کرنے اور ان کے دلوں میں اللہ کی توحید خالص کو بٹھانے کی فکر کریں، جتن کریں، سامان پیدا کریں کہ میری آنے والی نسل اس دنیا سے جاتے ہوئے آیا اللہ کی توحید پر مرے گی یا نہیں مرے گی، اس فکر کے ساتھ ہم جیے۔ ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہم اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اگر اللہ کی توحید نہیں دیا، اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں دیا، اللہ کی توحید پر مٹنے کے جذبے کے ساتھ ہم نے اپنی نسلوں کی تعلیم اور تربیت نہیں کی، تو گویا ہم اس دنیا میں انہیں لاچار و مسکین چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ایمان کا سودا،
توحید کا کتنے حالات آتے ہیں. ہمارے ارد گرد بھیڑیے ہیں ہماری توحید کے خلاف. میں اس پہلو پر نہیں جا سکا. اب دیکھو کہ اتنا اللہ کے نبی حساس تھے. ایک بار ایک یہودی آیا. لفظوں میں ہماری زندگیوں میں توکل میں ہم غور کریں, اپنی زندگی جینے میں تلاشیں کہ کہیں ہماری زندگیوں میں شرک تو نہیں آ جاتا. جانے انجانے میں بہت باریک ہے, چونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے. ہاں آ گیا ہماری زندگی میں, ہماری توحید کو وہ متاثر کر گیا, وائرس آ گیا, تو ہم بچائیں کیسے؟ یہ بہت حساس مسئلہ. ایک یہودی آیا, کہا تم لوگ تو اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے تم لوگ شرک کرتے ہو. تمہارا کوئی کام رہتا ہے تو کہتے ہو ماشاء اللہ وسیطہ, ماشاء اللہ. دیکھیے لفظی شرک کی بھی اللہ کے رسول کے یہاں گنجائش نہیں. کہا یہ اور کہتے ہو والکعبہ, کعبے کی قسم, کہتے ہو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے, سنجیدہ ہوئے. کہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا جملہ ماشاء اللہ و شیتا استعمال نہیں کرے گا, بلکہ یہ کہے گا ماشاء اللہ ثم شیتا. کہیں آپ کا کام ہو جائے. آدمی کہتا کیا ہے, ارے آپ نہ چاہتے تو ایسا ہوتا ہی نہیں. ہم جانے انجانے میں, ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے, کتنے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں. کہا تیرا شرکا شرکن, بدفالی بدسگونی شرک ہے, مسلمانوں میں عام ہے. ہم نہیں جانتے, ہم شرک کی شکلوں کو نہیں جانتے ہیں, اس لیے ہم اس کے راستے پر چلے جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. تو اب دیکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ لفظی طور پر بھی جہاں شرک کی بو آئے, بو, ہاں ایسے الفاظ کے استعمال کی بھی اسلامی کنسپٹ کے اندر, اسلامی مزاج کے اندر تصور نہیں پایا. کیا کہا آج کے بعد کوئی ماشاء اللہ و شیتا, یہ عربی کی تعبیر ہے, وہ عربی کی باریکیوں کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا, ایسا کرو, کہا کرو ماشاء اللہ و شیتا. اگر کہہ دو گے تو اللہ کے ساتھ اس کو مشیت میں پارٹنر بنا رہے ہو جس کو تم مخاطب کر کے کہے. لفظی طور پر اس طرح کے شرک کی گنجائش نہیں. بدفالی ہے. توکل ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ پر. جانے انجانے میں ہم کیا سوچتے ہیں, اگر یہ نہیں خوش ہوا, اس نے ہمارا کام نہیں کیا, تو ہمارا کام بگڑ جائے گا. ساری خوشی کا سارا جتن اس کے ساتھ ہم کرنے کی کوشش کرتے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ اللہ پر. خوشی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. خوش کس کو کریں؟ اللہ کو. تو میرے بھائی ایک پہلو ہے کہ اس حوالے سے کہ ہماری زندگیوں میں شرک کے بہت سارے چور دروازے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر صدیق گئے تھے, کہا اللہ کے رسول اتنا باریک ہے یہ صرف, آج آئے تو ہم کیا کریں؟ تو دعا سکھائی تھی ایک, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کہ اگر جانے میں اللہ, ہاں مجھے تو شرک کرنے سے بچا کر کے رکھ, اور اگر انجانے میں شرک ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. صحابہ ڈرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو توحید جیسے عظیم سرمایہ کی عظمت اور قیمت کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عظیم سرمایہ کی حساسیت اور سنجیدگی کے ساتھ حفاظت اور صیانت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے ہم سب کو محفوظ رہنے اور مامون رہنے اور بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گارجین اور سرپرستوں اور ذمہ داران کو, والدین کو, ہاں اپنی نسلوں کو اللہ کی توحید خالص پر صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا جہان میں کہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں, اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و سربلندی کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ بالخصوص اپنے وطن عزیز میں ہاں مسلمانوں کو ہاں دین کی آزادی, شریعت کی آزادی, دین پر عمل کی آزادی اور دین کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں, ناپاک منصوبہ بندیاں اور گھیرا بندیاں ہو رہی ہیں, اے اللہ تو مسلمانوں کو ہاں اپنے دین سے وابستہ اور رجوع ہونے اور ان آزمائشوں کی گھڑی میں ہاں استقامت کا پہاڑ اور چٹان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بیمار
ہے انہیں تو شفا عطا فرما۔ اللہ تعالی تمام لوگوں کو ہر طرح کے مسائل اور مصائب سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔